سپریم کورٹ کوئی ڈیسیژن لینے والی ہے؟ سپریم کورٹ نہیں ڈیسیجن لینے والی، تو پھر کون لے گی؟ ڈیسیجن یہ کیا کہتے ہیں، یوں سمجھ لو کہ سو موٹو ایکشن جو لیتی تھی نا سپریم کورٹ، ہاں ہاں، اس پر شاید پابندی لگ جائے سو موٹو ایکشن لینے پر، یا اس کی جو جیوریڈکشن ہے نا سو موٹو ایکشن لینے پر اس میں کمی آ جائے۔ سنا میں نے بھی یہی ہے کہ یعنی اگر سو موٹو لینا بھی ہوگا تو جو سینئر ترین ججز ہوں گے وہ مل کر ایک اجلاس بلائیں گے اپنا، تو اس کے ہاں بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ سو موٹو لینا چاہیے اس معاملے پر یا نہیں۔ ویسے تو ایک جج جو ہوتا تھا وہ لے لیتا تھا، جیسے ہاں، ثاقب، وہ چیف جسٹس جو ہوتا تھا ہاں وہ سو موٹو ایکشن لینے کے لیے اپنی مرضی سے سو موٹو ایکشن لیتا تھا۔ جیسے ثاقب تو ناصور اب جو صاحب تھے۔ ہے وہ اس قانون میں تبدیلی لائی جا رہی ہے، صحیح ہے۔ تو اب آگے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ پی ٹی آئی والے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اس قانون کی مخالفت کریں گے، وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں ہی جائیں گے۔ اصل میں یار جو یہ میرا جہاں تک خیال ہے نا، یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ لا کو انٹرپریٹ کرنا ہے، نہ کہ اس میں حکم صادر کرنا ہے۔ وہ ایگزیکٹو تھوڑی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو تین برانچز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ایگزیکٹو، یعنی ایک تو مقننہ ایک ہوگی ہوتی نا، ہے یعنی میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں، پہلے آپ میرے سن لیں، پھر آپ نے پھر اس کی تشریح کرنی ہے، بتانا ہے۔ مقننہ ہوگی نا، ایک جیسے مقننہ قانون بناتی ہے نا، ہاں اس کو کہتے ہیں لیجسلیٹو۔ ہاں، اس کے بعد ہوگی دوسری، یعنی یہ عدلیہ ہوگی، یہ تحفظ کرتی ہے، اور انتظامیہ جو ہے وہ اس پر یہ عمل ہو گئی درآمد کرتی ہے۔ جوڈیشری، ہاں یہ ایک ہو گئی، ایک برانچ ہوتی ہے لیجسلیٹو، ٹھیک ہو گیا۔ قانون سازی کرتے ہے، جیسے پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے اپر ہاؤس ہے، لوور ہاؤس ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا کام ہوتا ہے لیجسلیشن کرنا، قانون سازی کرنا، لوور ہاؤس یعنی ٹھیک ہے، قومی اسمبلی، اور اپر ہاؤس سینٹ۔ سینٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ایگزیکٹو ہوتے ہیں نا، جی جی، وہ ہو گئی حکومت، ٹھیک ہو گیا، حکومت اور کابینہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، وزیر اعظم اور اس کی کابینہ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آتی ہے ایگزیکٹو میں۔ اور جو تھرڈ برانچ ہے وہ آتی ہے جوڈیشری میں۔ صحیح ہے۔ تو جو اصل کام ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ایگزیکٹو کا، کہ پورے امور پر نظر کرنا، مملکت کے امور دیکھنا ہر طرح سے۔ لیکن کہیں اگر خرابی آ جائے نا، جہاں ایگزیکٹو کو لیجسلیشن کی سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یار اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے، تو پھر اس کے لیے اس کو جوڈیشری کے پاس لے کے جایا جاتا ہے، اصل میں یار ٹھیک ہے نا۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ عام پبلک کا ممبر بھی ہو سکتا ہے، کوئی عام انسان بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اس کو اٹھا کے وہ جوڈیشری میں لے کے جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جوڈیشری کا کام نہیں کہ وہ خود سے ہی کام کرے، یہ ہوتا ہے کام ایگزیکٹو کا، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ جوڈیشری کا کام بس آپ ایسے سمجھ لو کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس کا اس نے فیصلہ دینا ہے، اس نے حکم صادر نہیں کرنا۔ صحیح حکم ہے، صادر کرتا ہے وزیر اعظم، ایگزیکٹو کرتی ہے وزیر اعظم اور اس کی کابینہ۔ صحیح ہو گیا۔ اور جو وہ ہوتا ہے وہ جوڈیشری ہوتی ہے نا، اس کا کام صرف رائٹ اور رانگ پر ہوتا ہے، اس کا فیصلہ کرنا۔ لیکن اس ملک میں ہر کسی کو وہ حاکم بننے کا شوق ہے۔ حاکم جو ہے وہ جج حاکم نہیں ہے، وہ قاضی ہے۔ اصل میں سنیں نا، وہ جج صاحب جو ہیں وہ آج سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ الیکشن تو آپ کروائیں، آپ ہماری تنخواہ لے لیں، یعنی یہ جج صاحب کے بیان تھے، اگر پیسے نہیں ہیں تو ہماری تنخواہ لے لیں لیکن آپ نے الیکشن کروانے۔
یار آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتاؤ، کیا یہ ٹی ایل پی کو اس میں فریق نہیں بننا چاہیے تھا؟ یعنی یہ جو اب الیکشن کے حوالے سے تمام جماعتیں پہنچی ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں کہ ہونے چاہیے، کچھ کہہ رہے ہیں تو کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہونے چاہیے، تو اس میں ٹی ایل پی کیوں خاموش ہے؟ ان کو بولنا چاہیے، حصہ لینا چاہیے۔ یہ نون لیگ تو فرض کریں یہ اب بھی الیکشن نہیں ہونے دیں گے، اور جب یہ 17 اگست کو نیشنل اسمبلی کی مدت مکمل ہوگی، ان لوگوں نے تو اس وقت بھی نہیں ہونے دینے، تو اس میں تو پھر نقصان ان لوگوں کی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے ممبر بھی سینٹ میں موجود ہیں، پارلیمنٹ میں موجود ہیں، ان کے نہ سینٹ میں موجود ہیں نہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں۔ یار ان کو اس پر بولنا چاہیے، ان کی طرف سے تو بالکل خاموشی ہے۔ ان کی پارٹی کے جو سربراہان ہے وہ تو کسی قسم کا بیان نہیں دیتے یار، وہ تو کوئی ان کی نہ کوئی پریس ریلیز آتی ہے، نہ کوئی ان کی پارٹی کا بیان جاری ہوتا ہے، تو ان کو اس چیز پر ضرور بولنا چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا کم سے کم جو ان کے کارکنان ہیں ان تک یہ اپنا جو لائے عمل ہے اس کو پہنچائیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتنے ایسے خاموشی جو ہے اس سے سیاسی جو ہے نقصان ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ اس چیز پر ان کو چاہیے کہ جیسے دوسری پولیٹیکل پارٹیز متحرک ہیں ان کو بھی فلی متحرک ہونا چاہیے۔ صحیح ہو گیا۔ ہاں ویسے یار اگر دیکھا جائے تو بہت خاموشی ہے ان کی طرف سے۔ ہاں ان کو بولنا چاہیے، کم سے کم یہ بولیں، یہ کہیں کہ یار الیکشن اگر فرض کریں، یہ کہیں کہ ٹھیک ہے مقررہ مدت کو الیکشن ہو، کیونکہ یہ رولا پھر نہ ہو کہ اگر صوبائی جیت جاتے ہیں، نیشنل ہار جاتے ہیں، یہ پھر پھڈا پڑا رہے گا۔ اگر فرض کریں یہ 17 اگست کو ہو جاتی ہے نیشنل اسمبلی بھی تحلیل، اور جس طرح سے اکتوبر کا کہا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے کہ ہم کیا کروائیں گے، الیکشن کروائیں گے، ہو جاتے تو وہ تو ٹھیک بات ہے۔ اگر یہ اس میں بھی نہیں کرواتے اور ٹی ایل پی اس وقت فریق بھی نہیں بنی، تو یہ تو پھر ان کو ہی نقصان ہے۔ بالکل ان کو نقصان ہے، کیونکہ یہ اپنے حق کے لیے آواز ہی نہیں اٹھا رہے۔ تو یہ سپریم یار کورٹ میرے کو لگتا ہے یار جو ٹی ایل پی کی لیڈرشپ ہے نا وہ ذرا کمزور پڑ گئی ہے۔ اب اس کی وجوہات ہمیں نہیں معلوم کہ انٹرنل ان کی کیا پوزیشن چل رہی ہے۔ مجھے جو لگتا ہے وہ خاموش اس وجہ سے ہیں، جب سعد رضوی صاحب سے کویسچن پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو الیکشن ہو وہ مقررہ ڈیٹ پر ہو، اس وجہ سے ہم نہیں بات ان کی بھی ٹھیک ہے کہ جو قانون ہے وہ قانون تو یہی کہتا ہے نا کہ مقررہ وقت پہ ہونے چاہیے الیکشن، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مقررہ وقت پر ان لوگوں نے نہ جھگڑے شروع ہونے لگے ہیں یہ سپریم کورٹ کا اور گورنمنٹ کا، یہ آپس میں یا پارلیمنٹ کا، یہ جو آپس میں جھگڑا شروع ہونے لگا نا، اب دیکھو یہ کس طرف جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے پھر کیا ان کو کرنا ہے، اگر یہ نہیں کرواتے تو پھر ہم بتائیں گے کیسے نہیں کرواتے۔ یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے؟ نہیں سعد رضوی صاحب نے کہا کہ ہم ان کو مقررہ تاریخ تک دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پہلے تو عمران خان کو ایج حاصل ہے نا، آپ یہ دیکھیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کی بات دیکھو، ان کی بات بالکل قانوناً اور آئینی طور پہ بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ قانون نہیں توڑنا چاہتے، اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب ایک مقررہ وقت ہے، ایک آئینی ٹائم دیا جاتا ہے کہ بھائی ہر 5 سال بعد الیکشن ہوں گے، تو اگر جب نہیں ہوتے تو پھر ان کا آواز اٹھانا، اس پر آواز بلند کرنا پھر جائز رہے گا۔ صحیح ہے، دیکھ رہے روزانہ کے درجنوں کی، لیکن وقت سے پہلے اگر آواز اٹھائیں گے نا تو یہ بات ویسے اگر دیکھا جائے تو غیر مناسب رہے گی، تو وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں، تو پھر آواز اٹھانے میں بھی مزہ آئے گا۔ ہاں پھر آواز اٹھانا پھر بالکل لیگل ہے نا، آواز اٹھانا کہ بھائی کی کیا وجہ الیکشن کیوں نہیں ہو رہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ حساب کتاب ہے۔ میرا خیال ہے یہ جو سپریم کورٹ کا یہ ایک بیجا اختیار تھا یار، یہ سو موٹو ایکشن۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ جس کا دل کرتا ہے جس معاملے پر، ایک دور میں وہ عتیقہ اوڈو ہوتی تھی ایکٹریس، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہیں انٹرنیشنل سفر کر رہی تھی، وہ پاکستان واپس آئی تھی، تو اس کی بیگ میں سے
شراب کی بوتل جو ہے وہ نکل آئی، تو اس کو بچانے کے لیے وہ چیف جسٹس ہوتا تھا، اس نے چاہے کیا نام تھا اس کا، چودھری کون سا تھا یار وہ، افتخار چودھری تو نہیں تھا؟ افتخار، ہاں۔ چودھری افتخار، اس نے اس کو بچانے کی خاطر وہ سو موٹو ایکشن لے لیا۔ دوبارہ اس خاتون کا آپ نام لیں، نام کیا تھا اس کا؟ ادیکا اوڈو۔ ادیکا آڈو، یہ پاکستانی ایکٹر تھی یا کوئی فارن؟ ہاں یہ پاکستانی ایکٹریس ہے، ڈراموں میں کام کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ پارسی عورت ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس عورت کو اس کے بیگ سے شراب نکلنے پر اس کو کہ ایف آئی اے کی وہ حراست میں نہ چلی جائے یا اس پہ کوئی ایکشن نہ ہو جائے، تو سپریم کورٹ کے جج نے سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے اس کو سمجھ لو بری کر دیا۔ صحیح ہے، یہ تو انصاف کا حال ہے اس ملک میں، انصاف بکتا جا رہا ہے۔ اب ہمیں کیا پتا وہ اس جج کا اس ادیکا اوڈو پارسن عورت کے ساتھ سائڈ میں کیا ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے۔ صحیح ہو گیا، اتنا سستا اور اتنا ایزی انصاف اگر ہر کسی کو ملنے لگے فوراً دروازے پر، تو کتنا آسان ہو جائے اس ملک میں زندگی، بالکل خوشحالی آ جائے۔ تو اور یہ اچھی بات ہے، یہ جو سپریم کورٹ کا رائٹ ہے نا سو موٹو ایکشن کا، اس کو بالکل ختم ہونا چاہیے، بالکل ختم ہونا چاہیے، محدود ہونا چاہیے، محدود نہیں ہونا چاہیے، بالکل ختم ہونا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو قاضی کا کام جب ہوتا ہے جب کوئی اس کے پاس فریاد لے کے جاتا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، ایک پارٹی فریاد لے کے جاتی کہ بھئی یہ دوسری پارٹی سے ہمیں یہ مسئلہ ہے، تو پھر قاضی کا وہاں رول شروع ہوتا ہے، پھر وہ دوسری پارٹی کو طلب کرتی کہ بھئی آپ پیش ہو، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس پر وہ اپنا فیصلہ سناتی، تو جب وہ فیصلہ اس پہ کرتی ہے تو پھر ایگزیکٹو کا وہاں سے کام شروع ہوتا ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہو، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر اس ملک میں پاکستان میں لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ہماری جیوریڈکشن کیا ہے، ہر کوئی حاکم بننے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ ہر کوئی حاکم نہیں ہے، صحیح ہے، حکم صادر کرنے والا ہر کوئی نہیں ہوتا۔ جو اصول کہتا ہے، اصول یہ کہتا ہے کہ حکم صادر کرنے والا جو ہوتا ہے وہ ایگزیکٹو برانچ ہوتی ہے، صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو لیجسلیشن اس کے مطابق کی جاتی ہے، کورٹ کے جو اگر فیصلے ہوں اس کے مطابق پھر اس پہ قانون سازی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پورا اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ تو بالکل، یہ جو پارلیمنٹ یہ کام کر رہی ہے نا، یہ بہت اچھا کر رہی ہے کہ اس کو جو ہے بالکل ختم ہونا چاہیے سو موٹو ایکشن جو ہے، صحیح ہے، وہ ہر جج کھڑا، اور اس سو موٹو ایکشن کی آڑ میں وہ جو پچھلا جج تھا کہ جس نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا تھا، ثاقب نصور صاحب، ہاں ثاقب نصور صاحب، انہوں نے سو موٹو ایکشن کا جتنا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا نا، آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی جج نے نہیں اٹھایا۔ ہاں اس نے ویسے کی کمال تھی، ہر آئے روز سو موٹو، ہر آئے روز ہاں سو وہ تو موٹو، اس طرح بیہیو کرنے لگ گیا تھا جیسے وہ حاکم وقت وہ ہو، ایگزیکٹو بھی وہ بن گیا، لیجسلیٹر بھی وہ بن گیا، اور جوڈیشری تو وہ تھا ہی، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حساب کتاب ہے، ہر چیز ہر ادارے کو اس کی ڈومین میں رہ کے کام کرنا چاہیے، جو اس کے اختیارات ہیں نا، اگر وہ ان اختیارات کے اندر رہ کے کام کرے نا تو بہت اچھا رہتا ہے، ہر ادارے کے لیے وہ بینیفٹ ہوتا ہے۔ صحیح ہے، لیکن اگر ہر ادارہ جو ہے اپنی جوریڈکشن سے باہر نکل کے اس پر وہ کام کرنا شروع کر دے، وہ حاکم وقت بننے کی کوشش کرے، تو ایسے کام نہیں چلتا، ایسے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ صحیح ہے، ہاں تو بات سمجھ رہے ہو نا آپ میری؟ میں سمجھ رہا ہوں بالکل۔ ہاں تو
تو دوسری تو ہم بات جو ہے بذات خود جو ہم ہیں وہ اس جو قانون سازی ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں اس وقت یا ہو چکی ہوگی اب تک، اس کے حق میں ہے کہ بھائی عدلیہ کا یہ جو ایک نہ سمجھ میں آنے والا ایک جو رائٹ ہے سو موٹو ایکشن کا، وہ کچھ سمجھ نہیں آتی، صحیح ہے، اور وہ اس کا اختیار انہوں نے آج تک جو یوز کیا ہے بڑے بھونڈے کاموں کے لیے وہ یوز کی ہے. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے نا، جیسے میں نے آپ کو دیکا اوڈو کی مثال دی، ٹھیک ہے نا بھائی، اس طرح کئی ہزار عورتیں جیلوں میں بند ہیں، ان پر کیوں نہیں وہ اس جج نے سو موٹو ایکشن لیا؟ بالکل بالکل، ہاں انہوں نے کبھی کیوں نہیں یہ آواز اٹھائی؟ کئی معصوم جو ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں، ان پر کیوں نہیں سو موٹو ایکشن لیا؟ بالکل ٹھیک ہے نا، یا جب کیا کہتے ہیں بے گناہوں کے ساتھ اس ملک میں ظلم ہوتا ہے تو اس وقت تو سو موٹو ایکشن نہیں لیا جاتا. تو جب وہ مظلوم کے لیے وہ سو موٹو ایکشن کام ہی نہیں کرنا، تو ایسے سو موٹو ایکشن کا فائدہ کیا؟ اس صحیح کو ہے، بالکل ختم کر دینا چاہیے. بالکل. ہوں اور لیکن یہ عدلیہ ہونے نہیں دے گی، کیونکہ عدلیہ خود ایک جو ہے نا وہ ڈکٹیٹر شپ کی طرح بہیو کر رہی ہے. صحیح ہے، اس کی مثال ہم پچھلے وہ جج کو دیکھ چکے ہیں، وہ جو تھا ثاقب ناصور صاحب. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو بالکل ایک جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ کا اس انسان نے کردار ادا کی ہے. صحیح ہو گیا. ہوں